اور 5 ممبر بینچ بنا ہے جس میں امتاب بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، امین الدین خان صاحب ہیں اور جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں۔ اس میں بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جب اسی کیس میں جب پہلے بحث چل رہی تھی، جب آپ کو یاد ہے مارچ کا فیصلہ آیا تھا جس پہ بحث چل رہی تھی کہ 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے، تو اس میں 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا۔ اعجاز الحسن صاحب نے ریکیوز کیا تھا اور مظاہر علی نقوی صاحب نے ریکیوز کیا تھا، کیونکہ ان پر 3 بڑی پولیٹیکل جماعتوں نے اعتراض کیا تھا۔ وہ 9 ممبر بینچ بنا تھا۔ جب یہ 2 ججز نے ریکیوز کر لیا تو باقی رہ گئے 7 کے اندر جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے شروع میں ہی اپنا فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پٹیشن نہیں بنتی، 184(3) کے تحت نہیں سننا چاہیے، اور انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا۔ پھر اس کیس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے، من اللہ صاحب نے نہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی نے نوٹ میں، اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ یہ ہمارا ویو پوائنٹ ہے، اور اگر چیف جسٹس سمجھتے ہیں تو بے شک مجھے بینچ میں بٹھائیں، یا نہیں سمجھتے تو whether I am required or not۔ تو اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا، اور ساتھ ہی یحییٰ آفریدی صاحب کی جو میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا، انہوں نے پوچھا تھا، ان کو ہٹا دیا، ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ کو بھی ہٹا دیا اس باقی 5 میں۔ تو پورے ملک میں بحث چھڑ گئی کہ یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ تھی اور جو پی ٹی آئی کے مخالف گروپ تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے جس میں یہ پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ آج جب یہ ساری بات چل رہی تھی اور آج سپریم کورٹ نے وہ دوبارہ یہ معاملہ اٹھا لیا، تو اگرچہ وہ دوسری پٹیشن کے تحت ہے، تو اتنی دیر میں جسٹس منصور صاحب کا آج ڈیٹیل ججمنٹ ریلیز ہو گیا ہے، جنہوں نے اپنے اور جج مندوخیل صاحب کے نام پہ انہوں نے یہ آتھر کیا ہے۔ اس میں بڑی ہی سخت زبان آئی ہے، اور انہوں نے اب 2-3 نکات ایسے اٹھا دیے ہیں کہ بڑا سیریس ایک پوائنٹس آف لا پہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا تھا، اور 2 ججز جسٹس اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے کہ جو فیصلے تھے وہ اس بینچ کا حصہ ہیں، وہ فیصلوں کا حصہ ہیں، تو یہ 3-2 کہا جا رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ گورنمنٹ سٹانس جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، مریم نواز اور دوسرے تمام لوگ آبویسلی دے آر سیلیبریٹنگ کہ جی ہمارا ویو پوائنٹ سامنے آ گیا ہے۔ لیکن خالی انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر ایک بینچ بنا ہو تو اس کو کوئی شو کاز لسٹ بن جائے، سب کچھ آ جائے، تو وہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب یہ 2 ججز کو آگے نہیں رکھا گیا بینچ کے اندر، تو ایک اسپیسیفک آرڈر آنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا، جس میں وہ بتاتے کہ یہ ججز اب بینچ کا حصہ نہیں ہیں، تو اب یہ باقی جو 5 لوگ ہیں یہ سنیں گے کیس کو۔ انہوں نے کہا یہ لیگلی وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کاؤنٹ ہوں گے، اور یہ 4-3 کے حساب سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بڑا سیریس اعتراضات اٹھائے ہیں چیف جسٹس کی پاورز کو، اور انہوں نے ٹو کوٹ ہم، انہوں نے کہا جی اٹ از ہائی ٹائم کہ ری وزٹ کیا جائے، یہ ون مین شو ہے بینچ بنانے کا چیف جسٹس کی پاورز کا، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے لیگل، جس پہ بھی ہم آج بات کریں گے، بیکاز اس کے اثرات پاکستان کی پالیٹکس پہ بہت گہرے ہیں جب سپریم کورٹ کرے گی۔ لیکن آج جب بینچ بیٹھا تو ہم نے دیکھا کہ سب کا خیال تھا کہ شاید آج بڑی کلیئرلی اور بڑی ڈیفینیٹلی ریمارکس آئیں گے، اور سپریم کورٹ ظاہر ہے کہے گی کہ ہر قیمت میں 90 دن میں کریں اور اسی آرڈر کو فالو کیا جائے۔ تو آج چیف جسٹس کے بڑے گارڈڈ کامنٹس تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہوا میں فیصلہ نہیں کریں گے جب تک تمام سائڈز ہیں وہ اگری نہیں کرتی، تو تب ہم کسی کنسنسس سے پہنچیں گے، اور یہ کہا کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں، ان کو آپس میں دور کرنے چاہیے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید بینچ کے اوپر بھی پریشر ایک ہوگا پبلک اوپینین کا، سب کچھ، بیکاز اتنا ہارش لائن ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے پرسوں بھی اور کل بھی جو بات کی، ان کا بیان ہر جگہ چل رہا ہے، جہاں انہوں نے کہا جی یا یہ نہیں یا ہم نہیں، اور اب بات چیت بالکل نہیں ہوگی، اور یہ دشمنیاں بن گئی ہیں۔ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ذاتی کوئی جائیداد کے جھگڑے کی بات ہے، لگ نہیں رہا تھا کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن، آئین اور یہ ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف آج وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہم تو ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی پریشر کیا خواجہ صاحب نے اور انہوں نے ساتھ خواجہ سعد رفیق نے، انہوں نے کہا کہ جی اب بات ہم نے کرنی نہیں ہے جب تک خان صاحب گھوڑے سے نہیں اترتے، اور ہم نے بڑا کچھ کیا۔
تو نظر ہی آ رہا ہے کہ اب بالکل ختم ہو گیا، پریٹینس بھی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. یہ قانونی ایشوز اور اب سپریم کورٹ بھی ایک بار پھر کانفلکٹ کی زد میں آ گئی ہے. یہ بات کہاں جا کے رکے گی اور ہم کیا اینڈ فیز میں شروع ہو گئے اس پاور گیم کے؟ خدا نہ خواستہ. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہارون رشید صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. مظہر عباس ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے، اور اس وقت ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائن کیا، وائس چیئرمین پی ٹی آئی. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب، وہ تو آپ کہتے ہیں یا ہم نہیں یا وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی نہیں ہے، وقت گزر گیا، آپ نے دشمنیاں بنا دی ہیں. خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا جی پہلے ہم نے بڑی کوشش کی، اب بات نہیں ہوگی، اینڈ ناؤ کم واٹ مے. آج آپ نے پھر ایک باری کہا کہ یار بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، سب کچھ ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب آپ لوگ وہیں کھڑے میں ہیں جہاں آج سے 11 ماہ پہلے یہ پی ڈی ایم والے کھڑے تھے، جب یہ آپ کو کہتے تھے آئیں بات کریں، چیزیں طے کریں، اور خان صاحب بات نہیں کرتے تھے. لاٹ آف پیپل جو آپ کی ایک آفر ہے ٹاکس کی، اس کو آپ کمزوری سمجھ رہے کہ اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں مالک. آپ اگر آج سپریم کورٹ اور آپ چیف جسٹس صاحب کی گفتگو سنتے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا وہ اشارہ کیا دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، ایک ہے کانسٹیٹیوشن، انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن فار الیکشنز، یہ ہمارا پٹیشن ہے. اور دوسرا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی لیٹر کو بھی دیکھنا ہے، اس کی اسپرٹ کو بھی دیکھنا ہے. لیٹر تو ہم دیکھ لیں گے، اسپرٹ کے لیے ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی ایشورنس چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہے. اور اس وقت جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اور ایکرمنی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کی فنکشنالٹی کو، گورننس کو متاثر کر رہا ہے. چنانچہ انہوں نے ہمارے وکیل علی ظفر صاحب کو اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ اپنی لیڈرشپ سے بھی پوچھ کے آئیں کہ کس طرح آگے چلنا ہے. الیکشنز ہونے ہیں، الیکشنز فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کیسے ہو سکتے ہیں. کچھ رول اس میں ہمارا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے. اب یہ آفر ابھی لیٹسٹ کی ہے مالک صاحب شہباز شریف صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں. ابھی فلور تو چند دنوں کی بات ہے نا، ابھی جو نے کی ہے، جب ڈار صاحب نے ایک بڑی خاص گفتگو کی تھی جس سے پورے ملک میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے گفتگو چھوڑ دی. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. وی سیڈ فائن. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. گیو اس این ایجنڈا. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا فری فیئر الیکشنز، امیڈیٹ الیکشنز، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کا پہلے دن سے یہ ویو تھا کہ واحد حل اس quagmire سے نکلنے کا فریش الیکشنز ہے. بہت گھن گرج ہوگی سپریم کورٹ میں اور بڑی اسٹرانگلی سپریم کورٹ کے ججز اس پہ ریاکٹ کریں گے، لیکن آج ہم نے دیکھا بڑی پروڈنس تھی، بڑا ماحول دھیما تھا اس لحاظ سے، اور ایک کنسیلیٹری ٹون تھی. کیا یہ کنسیلیٹری ٹون صرف ٹیمپرری ہے، اور کیا واقعی جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر فل بینچ ہو جاتا تو شاید ایک نئی کنٹروورسی جنم نہ لیتی؟ بہرحال آج جو سپلٹ ہے سپریم کورٹ کا، وہ ایک فیصلے پہ کامنٹس کے ذریعے بہت کھل کے سامنے آ گیا، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اٹ از ابو جوڈیشری. اور منصور خان صاحب نے اپنے ایک فریز یوز کیا، امپیریل سپریم کورٹ. انہوں نے کہا کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کے لیے زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ اپنی پاورز اوور ریچ کرے گی تو الٹیمیٹلی اس کی کریڈیبلٹی امپیکٹ ہوگی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے، جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو.